السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ وہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں بھی اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقع بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ سورہ الطور کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کی۔ گزشتہ سے مطالعے جو جاری ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا دوزخیوں کے بعد جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بتایا کہ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجے ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ اگر اولاد کا درجہ اگر اوپر ہے، والدین کا درجہ اگر جنت میں نیچے ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ اولاد کے اوپر والے درجے کو نیچے والدین کے پاس لے جائے گا، بلکہ نچلے درجے میں جو اولاد ہوں گے ان کو، جو والدین ہوں گے، تو اونچے درجے میں جو اولاد ہوں گے ان تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوگا، بہت بڑا فضل ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا کرے گا۔ تو یہ چیز اب اس کے آگے کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کو، یعنی جو لوگ پرہیزگار اور جنت میں جائیں گے، ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، یعنی اس آیت میں ہر قسم کے گوشت دیے جانے کا ذکر ہے، اور سورہ واقعہ میں بھی اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے آیت نمبر 21 میں۔ وہاں فرمایا گیا کہ پرندوں کے گوشت سے ان کی خاطر تواضع کی جائے گی۔ اس گوشت کی نوعیت ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہے، مگر جس طرح قرآن کی بعض تصریحات اور بعض احادیث میں جنت کے دودھ کے متعلق بتایا گیا کہ
کہ وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہیں ہوگا۔ اور جنت کے شہد کے متعلق بتایا گیا کہ وہ مکھیوں کی بنایا ہوا نہ ہوگا۔ آج دنیا میں جو جنت میں ہم کو شہد ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں سے جو ہے اس کا عرق چوستی ہے، چوسنے کے بعد اپنے جسم میں لے جاتی ہے، اور پھر جسم میں اپنے پیٹ میں سے جو ہے پھر باہر نکال کر اس بی ہائیو جسے شہد کی مکھی کا جو گھونسلہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈالتی ہے۔ دراصل مکھی اپنے منہ میں سے نکلی ہوئی چیز جو ہے وہ شہد ہے، اور وہ اس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں جس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نشانی ہے۔ شہد اور شہد کی مکھیوں کا اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو بہت سارے چیزیں، بہت ساری جو ہے نشانیاں ہم کو اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو جنت میں جو شہد ہم کو دیا جائے گا وہ مکھیوں سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بنایا ہوا شہد ہوگا۔ اور جنت کی شراب کے متعلق بھی بتایا گیا کہ وہ پھلوں کو سڑا کر بنائی ہوئی نہ ہوگی، بلکہ اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں چشموں سے نکلیں گی اور نہروں میں بہیں گی۔ اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا کہ جنت کا گوشت بھی جانوروں کا ذبیحہ نہ ہوگا، بلکہ یہ بھی قدرتی طور پر پیدا ہوگا۔ جو اللہ زمین کے مادوں سے براہ راست دودھ اور شہد اور شراب پیدا کر سکتا، اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ انہی مادوں سے ہر طرح کا لذیذ ترین گوشت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پیدا کر دے، جو جانوروں کے گوشت سے بھی اپنی لذت میں وہ بڑھ کر ہوگا۔ مزید ہم اس کا اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو سورہ صافات کے اندر اور سورہ محمد کے اندر بھی ہم کو اس کا تذکرہ ملتا۔ تو اس گوشت کے علاوہ، پھل اور گوشت کے علاوہ پھل کے تعلق سے بھی ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ انسان جو پھل چاہے گا وہ پھل اس کے سامنے آ جائے گا، اس کو جا کر کہیں سے لانے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ جیسے جنت اس کے قریب لے آئی جائے گی۔ تو پھل وغیرہ اگر وہ چاہتا ہے تو وہ اس پھل کے پیڑ، وہ پھل جو ہے ان کے سامنے آ جائیں گا۔ جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے، وہاں پر کوئی بھی چیز لمٹ میں نہیں رہے گی، بلکہ ان لمیٹڈ، اور جتنا ہم چاہیں گے اتنا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو وہاں پر عطا کرے گا۔ ہے نا، یہی بات جو سورہ اعلیٰ میں کیا کہی گئی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کیا ہے، بہتر بھی ہے دنیا کے مقابلے میں اور ابدی بھی ہے۔ تو تمام نعمتیں جو انسان چاہے گا وہاں دل کھول کر فرمائش کرے گا اور اس کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا، وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں انہیں نہ نشہ آئے گا اور نہ اس کے اندر کوئی بدکاری ہوگی۔ یعنی وہ شراب جنت کی پی کر جو ہے وہ بدمست نہیں ہوں گے اور بیہودہ بکواس نہیں کریں گے، یا گالم گلوچ اور الٹی سیدھے باتیں جو دنیا کی شراب پینے کے بعد کرتے ہیں انسان، ویسے جو ہے وہاں ان کا عمل نہیں ہوگا۔ وہ ایک بہترین شراب ہوگی جو پاک پھلوں سے وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ جو ان جنتیوں کو عطا کرے گا، یہ انعام عطا کرے گا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔ یہاں پر تھوڑی سی تفسیر ہے، مفسر لکھتے ہیں کہ غلمانہم نہیں فرمایا گیا بلکہ غلمان لہم فرمایا ہے۔ اگر غلمانہم فرمایا جاتا تو اس سے یہ گمان ہو سکتا تھا کہ دنیا میں ان کے جو خادم تھے وہی جنت میں بھی ان کے خادم بنائے دیے جائیں گے۔ حالانکہ دنیا کا جو شخص بھی
جنت میں جائے گا، اپنے استحقاق کی بنا پر جائے گا، اور کوئی وجہ نہیں کہ جنت میں پہنچ کر وہ اپنے اسی آقا کا خادم بنا دیا جائے جس کی خدمت وہ دنیا میں کرتا رہا تھا۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا کہ کوئی خادم اپنے عمل کی وجہ سے اپنے مخدوم کی بنسبت زیادہ بلند مرتبے پر جنت میں ہوں گا۔ خادم اگر نیک ہے، صالح ہے، برائیاں گناہ اس کے کھاتے میں کم ہے، تو ہو سکتا وہ اپنے دنیا میں جس کی وہ خدمت کر رہا تھا مالک کی، اس سے زیادہ بھی اس کا درجہ جو ہے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی کو جو ہے ہم خادم ہے یا کوئی اور ہے سمجھ کر ہم اس کو جو ہے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے کسی کا بھی ہم جو ہے اس میں نہیں جانتے، اللہ کے اوپر اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اس لیے غلمان لہم فرما کر اس گمان کی گنجائش باقی نہیں رہنے دی گئی۔ یہ لفظ اس بات کی وضاحت کر دیتا کہ یہ وہ لڑکے ہوں گے جو جنت میں ان کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے جو بچوں کا جن کا انتقال ہو جاتا ہے، یا والدین اگر ان کے دوزخ میں اگر چلے گئے تو ایسے بچے جو خدمت کے لیے وہاں پر دے جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے والدین جنت میں ہوں گے تو بچوں کو پھر ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، وہاں پر ان کو جو ہے اصلی محبت ان کو یہ رہے گی، اور ہمیشگی والی زندگی رہے گی، بہترین چیزیں جو ہے وہ ملیں گی انہیں، تو یہ ان کے لیے مخصوص ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، اتنے خوبصورت بچے ہوں گے وہ، ان کے اندر کشش ہوگی، ان کے اندر نور ہوگا، اور جیسے کہ خوبصورت بچے جو ہے وہ ہوں گے جیسے کہ چھپا کر ان کو رکھے تھے۔ اب جو جنتی ہیں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، وہاں پر فرصت ہی فرصت رہے گی، ٹائم پاس کرنے کا یہ نہیں رہے گا۔ تو جنتی ملیں گے تو پوچھیں گے بھائی کیسا گزرتی تھی تمہاری، کیا وہ حالات تھے، کہاں تھے تم، کہاں رہتے تھے، کیسے کیسے چیزیں ہوئیں، وہ سب تمام چیزیں جو ہے وہ ٹائم پاس کے لیے، اور جو بھی اگر ہمیں دیکھنا ہو تو جیسے آج ہم ویڈیو کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی جو ہے وہاں پر کہ کبھی کا کسی کا سچویشن جو چالیں جو لوگ چلتے ہیں، یہود مشرکین وغیرہ، وہاں پر ہم کھلا وہ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں تاریخی ڈراموں کے ذریعے سے جو چیزیں حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، وہاں پر سچی باتیں اور جو ہے وہ کھل کر آ جائیں گی، ایسے حرکتیں منکرین، مشرکین، مخالفین، دشمن چالیں چلتے تھے، کیسے وہ سب چاہے تو ہم وہاں پر بیٹھ کر یہ کریں گے، ایک دوسرے کے حالات پوچھیں گے، جائزہ لیں گے اور دیکھ بھی سکیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ جنتی کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ وہ ہر جگہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایون گھر کے اندر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے بسر کرتے تھے، یعنی وہاں عیش میں منہمک اور اپنی دنیا میں مگن ہو کر غفلت کی زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ ہر وقت ہمیں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس پر اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہو۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کی جو ہم دعا کرتے تو ہم مسجد سے نکلنے کے بعد یا گھر میں بھی نماز پڑھنے کے بعد ہم جو ہے اس کا یہ کرتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہمارے سامنے جو بھی سچویشن آتا اس سچویشن میں سیدھے راستے کی طرف ہم اپنے آپ کو ڈالنا، ہم اپنے نفس کے مطابق نہیں چلنا۔ ہم قرآن مجید میں کہا گیا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا، یعنی اپنے دل کی بات مانتا ہے، دل کی بات نہیں ماننا بلکہ ماننا اللہ کی بات ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، یہ ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے، یہ ہمارا سرنڈر ہے ٹو دا ول آف اللہ۔ یہ ہم جب کہیں جا کے فرما بردار، کانشیس فرما بردار، اوبیڈینٹ جو ہے ہم ہو سکتے ہیں۔
تو یہ جو پرہیزگار جنتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھروں کے اندر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، تو ان میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بال بچوں کی محبت میں، ہمارے بال بچوں کی پرورش میں حرام کمانے سے بھی بچتے ہیں، رشوت لے کر ان کو کھلانے پلانے سے بھی جو ہے بچتے ہیں، حلال روزی دینا چاہتے ہیں۔ سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، حرام رزق کی جو ہے بہت سختی سے ممانعت آئی ہے۔ حرام رزق سے پلا ہوا گوشت جنت میں نہیں جائے گا، اسی لیے ہم اپنا رزق بھی جو ہے حلال حاصل کرنا چاہیے، اور حلال رزق سے ہمارے جسموں کا نشو و نما ہونا چاہیے۔ حرام رزق سے اگر کریں گے تو پھر وہ خسارہ ہی خسارہ ہے، تو ایسا جسم پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ اس کا احتیاط ہمیں حرام نہیں کماتے تھے، اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے سے ڈرتے تھے، طرح طرح کی ناجائز تدبیروں سے بچتے تھے۔ اسی بنا پر اہل جنت آپس میں کہیں گے کہ خاص طور پر جس چیز نے ہمیں عاقبت کی خرابی سے بچایا وہ یہ تھی کہ اپنے بال بچوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں ان کو عیش کرانے، ان کو آرام دلانے اور ان کا مستقبل شاندار بنانے کی اتنی فکر نہ تھی جتنی اس بات کی تھی کہ ہم ان کی خاطر وہ طریقے نہ اختیار کر بیٹھیں جن سے ہماری آخرت برباد ہو جائے، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے پر نہ ڈال جائیں جو ان کو عذاب الہی کا مستحق بنا دے۔ یہ وہ گفتگو، یہ وہ باتیں ہیں جو جنتی آپس میں جنت کے اندر کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا آخر کار فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی سموم کا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی سخت گرم ہوا کے ہیں، اس سے مراد جو ہے لوگ کی ہیں وہ لپیٹیں ہیں جو دوزخ سے اٹھ رہی ہوں گی، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لے گا، ہے نا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہیں دوزخ سے بچ جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دوزخ کی آگ سے بچا دیا، ظاہر ہے نیچرل ہے کہ وہ جائے گا کہاں پہ، جنت میں ہی جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس کا احساس رکھنا چاہیے، اور دوزخ سے عذاب، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، شعوری طور پر مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے انہیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ پھر ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے، یہ جنتی کہیں گے۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ ہی سے دعائیں مانگتے تھے، کسی اور سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ اللہ سے ہی دعائیں مانگتے تھے۔ ہمارا توکل اسی پر تھا، بھروسہ اسی پر تھا، کسی اور کے ساتھ ہم جو ہے کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو وہ واقعی بڑا ہی حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا محسن، خیر خواہ ہے، اور ساتھ ساتھ بہت رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے۔ تو یہ ہے آج کی آیتوں کی ترجمانی اور تفسیر۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں جو باتیں آئی ہیں انہیں صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے، سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔